اور کیونکہ صرف ہم کوشش نہیں کرتے، باقی یہ لے جاتا ہے بندے کو. لیکن آپ دعا کریں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر ابتدا میں اور آخر میں درود پاک نہ ہو تو دعا ہی ادھر رہ جاتی ہے، اور اگر دعا کے اول اور آخر میں درود پاک ہو تو پھر یہ دعا کو عرش الہی تک لے جاتا ہے. تو آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے نا تو یہ آپ کے خیالوں کو مدینہ پاک لے جائے گا. آپ تھوڑی سی توجہ کرو گے تو تہاڈے خیالوں کو مدینہ پاک لے جائے گا. وادم چشتی نے کہا تھا نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف تباہ، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. دیکھیے اس والے دل سینے چ نہیں تھی، سینے چ تھی، لیکن خیال لے گئے ادھر سے. تو یہ لے جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم اتنی توجہ سے پڑھتے ہی نہیں تو اس لیے ہم پھر ادھر ہی رہ جاتے ہیں. تو بندہ اور محنت کرے تو پھر خیالوں کو نہیں، یہ بڑا کچھ لے جاتا ہے. اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت، کیونکہ آدم چشتی ہے اعلیٰ حضرت. آدم چشتی یہاں تک ہی رہا. وہ کہتا ہے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. وہ کوئی اور محنت کرے تو پھر وہ بھی وقت آتا ہے کہ پھر آنا جانا ختم، پھر سائیں سینے نے مدینہ بنا چھڑ دینا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ، کیونکہ شاعروں کا تو کام ہی ہے چھوٹی بات کو بڑا کر دینا. تو اگر یہ صرف کسی شاعر کا شعر ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ جن کا شعر ہے وہ حکیم الامت ہے، وہ مفتی اعظم ہے اپنے وقت کے، آج بھی مفتی اعظم ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. سینہ مدینہ، لیکن کیونکہ محنت ہی نہیں کرتے باپ کوئی بھی. میں اس دن پڑھ رہا تھا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ فریدیہ، وہ کو بندہ آیا تو وہ آ کے کہندا ہے شاہ جی دعا کرو کہ میں مدینہ پاک ٹر جاؤں. آپ نے فرمایا بے بیلیا کو پیسے ہیں نہیں کو، باقی چلو میں کسی نے کہہ دینا. تو اس کرتے شاہ جی اگر پیسے ہوتے تو پھر آپ کو کیوں کہنا تھا. تو ملنگ بھی موج میں تھا. آپ نے فرمایا پھر میں تیرے لیے یہ دعا نہیں کروں گا کہ تو مدینہ پاک چلا جا، بلکہ میں تیرے لیے یہ دعا کروں گا اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے. یہ ہوتا ہے، لیکن بس دکھ ہی ہے کہ اب یہ باتیں بس کتابوں میں رہ گئی. کوئی سن کے مزہ لے لیتا ہے، کوئی سنا کے مزہ لے لیتا ہے. پریکٹیکل والی گل کیونکہ ویخ ہی لین دے اینیاں دا بھلا ہو جانا سی. یہ بہت کچھ ہے، لیکن حضرت امت اب محنت ہی نہیں کرتی. امت کا روحانی تعلق نبی علیہ السلام سے کمزور ہو گیا. امت اب محنت ہی نہیں کرتی. امت اب وظیفے بھی پوچھتی ہے تو پیسوں والے پوچھتی ہے. میں گھر سے نکلا ہوں، میں اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن امت کو لفظ ہی نہیں ہے علاوہ میں کیڑا بولا. یہ تانوں سبق سناواں گا، پھر اگے کہ دو تین اور جا سنانے. تو ہر روز سینکڑوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تکلیف ہی ہے، گھما کے پھرا کے سارے یہ پوچھتے ہیں کہ مصباحی صاحب کو وظیفہ آئندہ دسو کہ پیسے آن. تو میں سارے نو کہنا جو کوئی آئندہ وظیفہ ہوئے تو تینوں کرنو دسا آپ نہ پڑھ لوا، آپ نہ پڑھ لوا، مینوں نہیں چاہیے. یہ بھی تھوڑے کو منگتے پھر نہیں وظیفہ ہی پڑھ لیں گے. لیکن کیونکہ دکانداروں کی باتیں ہیں یہ ساری دکانداروں کی باتیں امت کو پتہ نہیں کن کاموں میں لگا دیا ہے. باقی حضرت آپ صلہ رحمی کریں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی. والدین کی خدمت کریں، رزق میں برکت ہوگی. نماز پنجگانہ با جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، رزق میں برکت ہوگی. اور شوق ہے تو فجر کی سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، رزق میں برکت ہوگی. اور دل کرتا ہے تو 2 رکعتیں چاشت اپنا معمول بنا لیں، رزق میں برکت ہوگی. اور دل کرتا ہے تو سورہ واقعہ کا معمول بنائیں، بچوں کو بھی کہیں، بچوں کی امی کو بھی کہیں، رزق میں برکت ہوگی. برکت کے وظیفے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں، پیسے والا وظیفہ آپ نے بھی کوئی نہیں بتایا. لیکن دکھ یہ ہے کہ ایسا امت کا گڈھا پھنس گیا ہے حضرت ان چیزوں میں، گھما کے پھرا کے پوچھتے ہی سارے ہی تو جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے ہی کوئی نہیں، اس کا پوچھتے کوئی نہیں ہے، اس کا اب پوچھتے.
اللہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے کہ اس کا پوچھا جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. سب سے زیادہ حق اس کا پوچھا جائے, پوچھتے کوئی نہیں. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوا. سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے, نہیں پوچھتے کوئی نہیں. اللہ حضرت جس کو اللہ اور اللہ کے رسول مل گئے پیچھے کیا رہ گئے. پھر تو ابھی اللہ معاف کرے جی, اللہ کرے اتھوں ہی اسی ہونا دے ہو جائیے. ابھی تو یہی ہے بس, اللہ کرے اتھوں ہی, یہ اتھوں نہیں اتھوں ہی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کیا کرم ہے, ٹھڈ میرا ہے روٹی میں کھانی ہے, فکر لوکاں نوں پی گئی ہے. ٹھڈ میرا ہے کھانی میں, فکر لوکاں نوں پا جڑی. کوئی کہندا دوپہر دی ساڈے لو کھا لو, کوئی کہندا سویر دی ساڈے لو کھا لو, کوئی کہندا ہائٹی ساڈے لو کھا لو, کوئی کہندا رات دی ساڈے لو. کپڑے میں پانے نہیں, ویسکوٹ میں پانی ہے, فکر لوکاں نوں پا جڑی. کوئی کہندا ہے کف والے پاندے ہو, سیدھی باہ والے پاندے ہو, بہن والا پاندے ہو, کالر والا پاندے ہو, سیدھے گھیرے والا پاندے ہو. پھر مجھے اپنے حضرت یاد آتے ہیں, آپ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت کوئی پوچھا ہو تو جواب نہ آئے. تو پھر جواب آیا ہو, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. یہ بہت خوبصورت نام ہے حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح نہیں کیا. حضرت غلبہ ذات رہا, توجہ نہیں گئی اس جانب میں. حضرت زندگی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا. کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو حدیث پاک نظر سے گزری جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا. خاتمہ بالخیر ہوا, خاتمہ ایمان پہ ہوا. حضرت مرا مسلمان, مری مسلمان, نکاح نہیں ہوا کسی وجہ سے. تو ایسوں اور ایسیوں کا اللہ جنت میں آپس میں نکاح کر دے, لیکن شرط ہے کہ خاتمہ بال ایمان. لیکن حضرت اس قدر دین سے لوگ دور ہیں, اب تو لوگ بڑے بے خوف ہیں. اب تو لوگ دعا بھی نہیں کرتے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ. اللہ حضرت جی بڑا اوکھا پڑنا ہے. عارف کھڑی رومی کشمیر جی شخصیت بھی رو پئی ہے. رو کے کی کہندے نے سائیاں گئیاں پانی پرن, رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. لیکن اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں, اب تو لوگ دعائیں نہیں کرتے. اور اس میں کچھ قصور اسٹیجوں کا بھی ہے. ایڈوانس شعر و شاعری جو ہے وہ ہمیں عمل سے بڑی دور لے گئی. اب دیکھو نا درجی, خاتمہ بالخیر اور قبر کو تو چھوڑو, اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے جہنم میں میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا. حضور فرما رہے ہیں کہ 7 واری شعرے پڑھنا ہے تو 7 واری راتی پڑھنا کی اللہم اجرنی من النار. حضور امت کو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن سٹیج کیا کہہ رہے ہیں, جہنم میں کیا میرا ضائع بھی. پھر حضرت صاحب کنے ڈرنا ہے تو کیوں ڈرنا. حضور فرما رہے ہیں 7 واری شعرے تو 7 واری قبلہ جی مغرب تو اللہم اجرنی من. حضور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 واری شعرے پناہ منگنی ہے جنت کو, 7 واری. لیکن شاعر کہہ رہے ہیں جہنم میں میں کیا میرا. بلکہ ان کی گل ایتھے تک آ گئی, وہ کہندے نے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا. ایسا پھر کنے ڈرنا ہے تو کیوں ڈرنا ہے. بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر, اللہ ہمارے حال پہ رحم. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن کیا کہہ رہا ہے, دعا کی کرنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن یہ کہہ رہا ہے, تو شاعر کی کہنے نے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا. اللہ بڑی کوشش کرتا ہوں کہ چھڈو پر رہنا گلہ نو, لیکن وہ کیا کہتے ہیں نہیں رہ جاتا. کہاں لے کے جائیں ہم اپنی تکلیف حضرت صاحب, کہاں لے کے جائیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, یہ شاعر کچھ کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے پناہ مانگو, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اور شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا. اس لیے حضرت اب وہ باتیں ہی نہیں رہی ہیں. میں نے خود حضرت اپنے بچپن میں، اور میں کوئی 200 سال پرانا بابا نہیں، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 95-96 کی، ٹھیک ہے جی. مغرب پڑھ کے جانا، جب عشاء پڑھنے کے لیے آنا تو تقریباً جڑے بابے سن وہ مسجد چی ہونے سارے، حاجی حبیب صاحب، حاجی فضل الدین صاحب. میں نے ایک دن حاجی حبیب صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی حاجی صاحب یہ تسی مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاندے؟ تو مجھے فرمان لگے سلیمان 65 سال گھر ہی گزارے نے، جڑے کو 4 سال رہ گئے نے گزار لیندے رب دے گھر. کبھی لوگوں کی یہ سوچ ہو. فرمان لگے پتر ویکھ لے، تیاں ویکھ لیاں، ویاہ ویکھ لے، دوترے ویکھ لے، پوترے ویکھ، میں ان باروں کی لینا ہے؟ جڑے کو رہ گئے نے سار گزار لیندے مینوں رب دے گھر. کبھی لوگوں کی یہ سوچ. ہوں تے جی جوان بعد جاندے نے، بابے پہلے ٹر جاندے. میں ایک دن پھر حاجی حبیب صاحب سے پوچھا، میں حاجی صاحب مغرب تو لے کے شاہ تک پڑھتے کی رہندے؟ انہیں مجھے ڈھیر نفل بتا دی، مجھے سارے تو نہیں یاد. کہنے لگے 2 ایک خاتمہ بالخیر دے، 2 قبر چ روشنی دے، 2 منکر نکیر دے سوالاں دے جواب دے آسانی دے. اس طرح انہوں نے ڈھیر نفل بتا. پھر کیا نئی سوچ آ گئی کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے. انہوں نے کہا پھر کی لوڑ ہے پڑھن دی، پھر سارا کچھ ہی گیا. نہیں پڑھتا کوئی، نہیں پڑھتا کوئی، کیونکہ پھر نئی فکر آ گئی ہے. جہنم میں کیا میرا، پھر نئی وہ آ گئی. لوگ کا میں رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے ہونا آنا جنا مونڈے گملی کالی. نئی سوچ آ گئی. لیکن نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تیاری کرو، شاعر کہہ رہے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، ٹینشن ہی کوئی. میں سنیا اوتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. وہ کہن دے نے تیاری کرو، شاعر کہن دے نے. میں صرف ایک سوال آپ سے کر کے میں بس آگے نکل جاؤں. سب آج ہم اپنے گھر سے اٹھ کے لیے ان کی لیے مسجد میں نہیں آ رہے، وہ ہماری قبر میں آئے. آج ہم اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ رہے، وہ ہماری قبر میں آئے. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق ہی نہ ہو. تو بس حضرت پھر اب وہ باتیں گئیں حضرت سے. لیکن حضرت ڈریو پائی، کیونکہ صدیق اکبر ڈرتے تھے، عمر فاروق بڑا ڈرتے تھے، حضرت عثمان غنی بڑا ڈرتے تھے. میرے مولا مرتضیٰ کے لیے لکھا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا. لوگوں نے پوچھنا مولا یہ کیا؟ تو فرمایا کرتے تھے دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا ویلا آ گیا ہے. وہ ڈرتے تھے. اور بزرگوں نے تو کہا ہے جو اللہ سے جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا ہی دلیر ہوگا. جو اللہ سے جتنا زیادہ جاہل ہوگا وہ اتنا دلیر ہوگا. جو جتنا زیادہ اللہ کا عالم ہوگا، اللہ کا عارف ہوگا، وہ اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. یہاں تو کتابوں میں لکھا تھوڑی ساری ہوا تیز چلتی تو نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آیا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کرنی سونے محبوب یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں قوم عاد اور قوم سمود پہ اسی طرح عذاب آیا تھا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی معرفت کامل تھی. پتہ تھا اللہ بے نیاز، پتہ تھا اللہ بے نیاز. وہ تو آیت بھی نا انہو یبدأ الخلق ثم یعید، جدو چاہاں تانوں مار کے نمی مخلوق بنا. نبی علیہ السلام کی معرفت کامل تھی، پتہ ہے اللہ بے نیاز. جڑے ویلے چاہاں تانوں مار کے نمی مخلوق، اس لیے کہا جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا ہی دلیر ہوگا. جو جتنا اللہ سے جاہل ہوگا وہ اتنا دلیر ہوگا. جو جتنا زیادہ اللہ کا عارف ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈرے گا. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی قادریوں کے پیر ہیں، ساڈے بھی نہیں، لیکن سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں نام مبارک امام حسن بصری کے بعد درس حدیث دے رہے تھے. مریدین
شاگرد سارے بیٹھے. حدیث پاک آئی, نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن یہ حدیث پاک سنا کے رو پڑے, اور جو سامنے مرید بیٹھے تھے ان سے فرمانے لگے کوئی تم میں سے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ حبیب کا آخری کلمہ یہی کلمہ ہوگا؟ اس ڈرتے تھے وہ لوگ. یہ مرید کی سن لی, پیر کی بھی سن لی. حضرت امام حسن بصری درس حدیث دے رہے تھے. حدیث پاک آئی, مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا شخص ہوگا جس کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا, اپنی سزا بھگت لے گا اور پھر اسے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا. 1000 سال. حضرت صاحب یہ ایویں منہ سے 1000 نکل گیا, 1000 کو چھوٹا تھا. میرے 42 سال ہوئے ہیں, ایسے لگتا تھک گئے 42 سال. 1000 سال بعد جہنم سے نکال کے اس کو جنت میں بھیجا. یہ حدیث سنا کے نہ رو پڑے, رو کے فرمانے لگے دعا کرو وہ حسن بصری ہوئے. وہ حسنے کیوں بھلا؟ کیونکہ جنت میں جانا تو یقینی ہے. اس قدر ڈرتے تھے. اور پھر کیا آیا؟ پھر یہ ماڈرن نعت خوانی, یہ ماڈرن شعر و شاعری. بھائی یہاں تو حضرت حسان نے کلام لکھا تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جا کے حضرت ابو بکر نے اپنا کلام چیک کرا, اگر نہ ہو میں جرم دار, جو سزا کہیں میں بھگتنے کو تیار. حضرت حسان کو نبی علیہ السلام فرما رہے اپنا کلام جا کے ابو بکر کو چیک کر. یہ تھے حضرت صاحب جیسا جو دل کرے بڑھ چڑھ پڑے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے ڈرنا چاہیے. میں حضرت کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے, میں آپ کو اپنا مشاہدہ, جیسے آج کل برسات چل رہی ہے حضرت, اللہ آج کل بڑا وہ ہماری جو سوسائٹیاں بنی ان کو بڑا شوق ہے حضرت جنازگاہ تے قبرستان قبرستان ہی نہیں لگتے ایویں یہ پارک ہوں. اللہ ہونا یہ چاہیے کہ قبرستان اس طرح کا ہو کہ ڈر لگے ادھر جا. اور ساڈے گرو صاحب کو جو ہے نہیں وہ چکتا اللہ اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ خوف آئے, ڈر لگے وہاں جا کے. لیکن وہ جناب نیٹ اینڈ کلین ہے ہمارے قبرستان. مجھے آج بھی یاد ہے, میرا یہی 97-98 ہوگا, ان کی گجر برادری ہے لنگر شنگر رکھے سے. میرے چاچا جی نے وہ قبرستان کا گھاس ٹھیکے پہ لے لیا, تھوڑا سستا مل گیا. ابو جی کو آ کے انہوں نے بتایا کہ پاؤ میں قبرستان کا گاہ نہ ٹھیکے دے لیا. ابو جی ناراض ہوئے. میرے چچا کا نام محمد حسین ہے. پھر مان لگا محمد حسین تم قبرستان کا ہی لبا پاس سستا لبن دیا. ابو نے کیا کہ چل پیسے پر آیا لیکن وڈی نہ قبرستان کا رہن دے. لیکن چاچا جی کہنے لگے پا ایک باری وڈ لیں. ابو نہیں وڈا, میں مسجد میں بیٹھا, میں تے چاچا جی کہا وڈن ٹر گئے. برسات یہی دن تھے, ہرا قبرستان ہے. حضرت صاحب جڑے کہاں نو ہاتھ پائیے نا تے پا کے تو کھچیے نا داتری پھیرن لئی, اتو کہا ہرا تے تھلو سڑیا دا. جڑے بوٹے نو ہاتھ پائیے اتو ہرا لیکن تھلو سارا سڑیا دا کہا. اگے جا کے پھر ہاتھ پائیے اتو پھڑ کے تو داتری پھیریے تھلے تے اتو ہرا لیکن تھلو سڑیا دا کہا. جڑے کہاں نو ایک ہی قبر دے کہا اتو ہرا تے تھلو. چاچے پتیجے نے ذرا جی ڈر کے تے کہا چھڑ چھڑے اسی کہا نہیں بڑے. یہ تو صاحب لیکن بس ماڈرن نعت خان, ماڈرن شعر و شاعری. اب ڈرتے کوئی, اب ڈرتا انار پہ کھڑی رومی کشمیر کیا کہتے ہیں, سیاں گئیاں پانی پر رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑے. تقوی تے پرہیزگاری دیاں خاتمے اتے گلا کبھی بزرگی ایک آگے. لیکن اب بات کتے کھڑی جا کے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. توبہ 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 توبہ. یہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نکاح نہیں کیا, مجرد رہے. حدیث پاک پڑھی لکھا تھا کہ جنت میں نکاح ہونا ہے. تو دل میں خیال آیا کون ہوگی جو عبد الواحد بن زید کی بیوی بنے گی, کیونکہ خاص تھے اور خاصوں کی باتیں خاص ہوتی. دعا کی یا اللہ دکھا جنت میں کون ہوگی میری بیوی. پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی, دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی, تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی.
خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام کالے رنگ والی عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. اٹھے، تہجد پڑھی، نماز فجر ادا کی، سواری لی، بصرہ گئے. بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا. وہ ایک مرید کے گھر بیٹھے، وہ سب نے عرض کی کہ حضرت بغیر بتائے کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یہ بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ اس کی حضور رہتی تو ہے، آپ نے کیا کرنا؟ فرمایا اسے دیکھنے آئے. حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ کے؟ فرمایا کیوں لوگ پتھر مارتے ہیں؟ کہنے لگے حضور باتیں اس طرح کی کرتی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی ہنس رہا ہے تو وہ رونے لگ پڑتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو وہ ہنس پڑتی ہے، لوگ اسے مارتے ہیں. کیونکہ ایسے لوگوں کو مار پڑتی. میں نے خود ایک دیوانہ دیکھا ہے ہمارے سیالکوٹ میں. اس نے جب بھی کوئی بلند عمارت دیکھنی نا، وڈی جی کوٹھی، تو اس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہنا شروع کر دینا بناؤ بناؤ چھوڑ کے جانے کے لیے. اٹھنا ہی سی لوگ کھڑے نو پڑ جنہیں کوٹھی اتنے 2-2.5 کروڑ لایا انہوں نے مارنا ہی سی. انہیں جیڑی کوئی آئیں دی کوٹھی ویکھنی انہوں نے سامنے انہیں لوگ اونچی اونچی رولا پڑا بناؤ بناؤ چھوڑ کے جانے کے لیے. جاؤ جتنا اوپر جا سکتے ہو جاؤ، آخر جانا تم نے زمین کے نیچے ہی ہے. پھر این دیاں لوکاں نوں پھر بٹے پیندے نے کیونکہ سچ آکھاں تے پامبڑ پیندے. حضور لوگ بٹے مار دیں. اجرت پہ وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی بکریاں لے کے گئی ہے، عصر کے وقت لوٹ آتی ہے. آپ انتظار کریں آئے گی تو مل گئی. آپ نے فرمایا عصر کنے ویکھی ہے، دسو گئی کیڑے پاس؟ لوگوں نے سمت بتائی. آپ فرماتے میں چلا گیا. جب وہاں گیا تو جا کے دیکھتا کیا ہوں منظر کیا ہے. تو لوگوں کو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی، لیکن وہاں سب سے چھپ کے لک کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. حضرت صاحب بڑا اوکھا کام چھپ کے کرنا، کیونکہ یہ تشہیر چاہتا ہے، اس کی غذا ہے نا تشہیر میں. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ جو تہجد ہے اس میں بڑی باری ہے، کیونکہ اس میں تشہیر کوئی نہیں ہے، سارے ستے موئے پائے، کیونکہ یہ تشہیر چاہتا ہے. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت اخلاص کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کون ہے اخلاص والا؟ فرمایا میرے نزدیک وہ شخص اخلاص والا ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. اوکھا کام نہیں، لیکن اب پلوانا دا کام اوکھا کام نہیں چھپانا. اپنا نفس چاہتا ہے تشہیر، نفس چاہتا ہے کہ تشہیر پتہ لگے لوگ. اس لیے سب بڑا بچیے گا. پہلی بات تو پلے ہے کھ نہیں، اور اگر کچھ کر ہی لے تو فٹ سوشل میڈیا. پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بچ جو بچاؤ اپنا، لوکاں لئی نہیں کرنی. حضرت صاحب جڑا مشہور ہونا ہے نا، یہ تہاڈے میرے اختیار چ نہیں. ساڈا کام ہی اسی وقت کام کرنا ہے. مالکاں نوں پسند آیا آپ مشہور کروا لین گے. یہ تو میرا ہے ہی نہیں، میرا اختیار ہی نہیں، میرا اختیار ہی. تو کام کر، عمل کر بس، اور چھپا لکا بچا اس کو لوگوں سے، چھپا اس کو لوگوں سے. بات تیرا اللہ دیکھے، رسول پاک دیکھے. پھر جی انہوں نے پسند آ گیا مشہور ہو آپ بھی کرا رہے. میں آج بھی اکثر سوچتا ہوں حضرت چورا شریف تھوڑا فیض ہوا ہے، علی پور شریف چورا شریف سے، عیدگاہ شریف چورا شریف سے، میرے بڑے چورا شریف سے حضرت تھوڑا فیض ہوا ہے. کتھے آؤ چورا شریف، آج بھی وہاں کچھ نہیں ہے، لیکن مالکہ نے مشہور کرا لیا کہ نہیں کرایا؟ یہ آپ کا میرا ہے ہی نہیں. ساڈا کام ہے چھپانا ہے. مالکہ نوں پسند آ گیا تو مالک مشہور آپ ہی کرا جانا. ساڈا کام لیکن دکھاوا کھا رہا ہے امت کو، دکھاوا امت کو کھا لوگوں کے لیے کرتے ہیں. وہ لوکاں لیے نہ کرو، یہ اللہ لیے کرو. لوگ یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہم کریں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ چاہیں، جب تک وہ نہیں کریں. یہ پھر پلوانا دا کام ہے. میں اس پہ بھی پھر کیونکہ میری گھڑی پہ بھی نظر ہے، موسم میں بھی شدت ہے، میں کوئی زیادہ گفتگو نہیں، بس میں گفتگو سمیٹوں. یہ پلوان چھپاؤ، باقی مالک وہ پھر یہ پسند آ گیا جبرائیل کو بلایا جائے گا. جبرائیل سانو پسند آ گیا، پیار کرو
فرشتیاں نوں کہو پیار کرو، لوکاں دے دل چ وی ادا پیار پا دیو. اے پتر تیرا میرا اختیار نہیں کوئی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے سارے پوچھتے ہیں جی اتنی چھوٹی عمر میں کیسے رونقیں لگ گئی. یہ بچے مجھے کہنے لگے کہ حضرت کلپ چڑھائیے. میں حضرت صاحب کی خدمت میں گیا، میں جناب وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ کر کے تو کلپ چڑھائیے. مرشد تو پھر مرشد ہوتا ہے. مجھے فرمان لگے بچے ہی کہتے ہیں کہ اپنا بھی دل کرتا ہے، میں حضرت اپنا بھی کرتا ہے. کہنے لگے پھر آج سے بعد اپنے آپ نہ لڑائی شروع کر چھوڑو. جدن اپنا نہیں نہ کرے گا سانو پوچھنا بھی کوئی نہیں، وکلے بچاڑ دئی ہو. پھر کتنے سال لڑائی لگی رہی ہے. میں ایک دن جا کے عرض کی تھی میں حضور ہوں، نہیں دل کرتا. فرمان لگے چاڑو جیسے سب ہر کلپ بھی سمانی گیا. اللہ میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں اخلاص کی کوئی بہت بڑی ایویں تھوڑی جی کوشش ہی کی، رونق لگ گئی. تھوڑی جی کوشش اخلاص کی اپنی. صاحب اتنا زور ہے اخلاص میں کہ شیطان کہہ رہا میں کسے نوں نہیں چھڈاں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اجمعین سے سارے ہی آ گئے. غوث، کتب، ابدال، کلندر، مجدد، حضور غلط تو نہیں کہہ رہا، سارے ہی آ گئے. کہندا کسے نوں نہیں میں چھڈنا. آیا نہیں تھا غوث اعظم کے پاس، آیا نہیں تھا امام فخر الدین رازی کے پاس. کہندا کسے نوں نہیں چھڈاں گا، لیکن اگے آ کے کہندا الا عبادک منہم. لیکن جڑے تیرے اخلاص والے بندے نے انہاں تے میرا زور چلنا. جڑے صرف تیرے بندے نے، صرف تیرے لئی کردے نے، انہاں تے میرا زور چلنا. اخلاص میں تو پتر زور ہی بڑا، شیطان ڈرتا ہے. اتنا زور ہے اخلاص میں، لیکن ہے نہ پہ ڈھونڈے نہیں ملتا کوئی. اس لیے پتر اخلاص تھوڑا کرو، ستھرا کرو، مال کالی کرو، ہینا لی نہ کرو. کچھ نہیں کر سکتے جنہیں دے رو نہ چاہے. اینا کل تے اختیار ہی ککھ نہیں. حضرت ہے بیچارے کی نے چار نوٹو ہی نہیں نہ کول، جن کے اختیار کا یہ عالم ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں ابری الاکمہ والابرس واحیی الموتا. اتنا اختیار ہے چاہیں مردہ زندہ کر دیں. انا آئے مٹی دے ڈیلے بنا کے اکھاں چ رکھن ویکھن لگ پئے. بڑی ٹیکنالوجی، سائنس، انگلینڈ، جرمنی، بڑی ٹیکنالوجی. لیکن حضرت جی پھول ویری دا علاج. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، دستے مبارک پھیرے، پھول ویری ختم. لیکن اللہ ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کیا بِإِذْنِ اللَّهِ. کردے ساڈے حکم نہ کردے ہے ہی کک نہیں. حضرت جنا کل ہے انہاں لیے اللہ کہہ رہے ہیں میرے اذن. تو پتر انہاں نہیں کیوں کریے؟ 4 دن یہ کہیں گے، 2-3 لائک دے دیں گے، کیا کریں گے؟ او دلی اور بچیا پھر جدو انہوں پسند آندا ہے نا، پھر بندہ بابا فرید بندا ہے. جدو مالکاں نوں پسند آندا پھر بابا بندہ سلطان باہو بندا ہے. جدو مالکاں نوں پسند آندا پھر بندہ سید علی بن عثمان حجویری تو داتا صاحب بندا. جدو مالکاں نوں پسند آندا پھر سلطان الہند بندا بندہ. جدو مالکاں نوں پسند آیا پھر نظام الدین اولیاء بندا ہی بندہ. جب مالکاں نوں پسند آیا تو پھر مہر علی شاہ بندا ہی بندہ. باقی پتھر انہوں نے کیا بنانا ہے اور یہ کیا بنا سکتے ہیں. اس لیے مالک اللہ واسطہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہے. لکھا ہے اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے اور موضوع تھا اخلاص. اللہ کرے ہمارے آستانوں اور خانقاہوں پہ یہ رنگ واپس آ جائے. تربیت اور مقصد کیا ہے پیری مریدی کا؟ ہندو کتے مرید نہیں منڈے انہوں نے بھی ہندو کتے مرید نہیں. انگلینڈ ہندو بھی بڑے نہیں، انہوں کا کوئی پیر نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہے. اور میں اس بات کا بھی انکاری نہیں کہ پیروں کی دعا سے یہ ہو نہیں سکتا، ہوتا ہے اللہ نے. لیکن یہ پیر کا کام اسپین والے سارے بے اولاد نہیں ہیں، کینیڈا والے سارے بے اولاد نہیں، منڈے انہوں کا بھی ہے. پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کا کام ہے بندے کو اللہ سے ملانا. اللہ کرے ہمارے خانقاہوں اور آستانوں پہ یہ رنگ واپس آ جائے. تربیت ہو تو وہ تو خانقاہ بھی حضرت جنید کی تھی. اخلاص پہ گفتگو تھی. گفتگو ختم ہوئی. ایک سادہ سا مرید عرض کرتا ہے میرے پیر جی آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا.
اس کی حضور اتنے بڑے شیخ نائی سے فرمایا اس کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، بال اتنے بڑھ گئے تھے، میں معذور تھا، اس لیے شرع تھوڑا سی چھوٹ دے رہی تھی مجھے، لیکن میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے بال دیکھ کے فرمایا او جنید جا کے بال کٹوا۔ کہتے میں نے کہا پیرا نے آکھیا واللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا۔ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا جو ایک ہی وہ نائی تھا، میں اس کی دکان پہ چلا گیا، کرسی پہ بٹھا کے کسی کی حجامت بنا رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، حجامت بناتے بناتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، دکان سے تیرا گھر چلتا ہے اور تو پیسے لے گا تو پھر گھر چلے گا نا، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا تو آج میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے یہ سننا تھا تو نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے یہ نہیں کیا کہ کیونکہ تیرے اللہ لئی کٹنے نے تے تو بہ کے ذرا انڈیک میں پہلے انہاں دے کٹ لواں جنہاں کولوں پیسے لینے۔ کہتے نہیں، جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی نہیں مکمل کی، اس کو بھی اٹھا دیا، مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دیے، روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جائے ہاں ہاں بڑے بال میں نے پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اور فرماتے وہ بھی روتا رہا اور میں بیٹھا یہ نیت کرتا رہا کہ ابھی تو ہے کچھ نہیں دینے کو، کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے وہ وقت آیا، خلیفہ شہر مرید ہو گئے، فقیری میں امیری آئی۔ اب کہتے مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا، میں نے تھیلی منگوائی، اس میں پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ کہتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا جی آپ جنید بغدادی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے پھر ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا جی یاد۔ فرماتے میں نے تھیلی آگے کی اور میں نے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، کوئی آپ کو تبھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، لیکن پتر عمرہ لنگ گئی ہیں، اسی لوکاں چوں نکل ہی نہیں سکی، اسی لوکاں لی کرنے ہیں، اللہ کرے وہ دن آئے ہم اللہ کے لیے کریں۔ تو فرماتے وہ نفل پڑھ رہی تھی، میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ اگر نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کتنے ہیں؟ کیا تو اس طرف دیکھا تو منظر کیا ہے، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں، فطرت بدل گئی ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا یہ شیروں میں اور بکریوں میں صلح کب سے ہوگی؟ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا اس نے کب نماز ختم کی اور میری یعنی متوجہ ہو کے کہنے لگی او عبد الواحد وہ ملنا تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا اس کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ ساڑیاں اور راتاں گواچ گئی، ہماری وہ راتیں فیس بک کی نظر ہو گئی، ہماری وہ راتیں یوٹیوب کی نظر ہو گئی، ہماری وہ راتیں سڑکوں کی نظر ہو گئی، ہماری وہ راتیں ہمارے دوست کھا گئے، کہنے لگی ہیں عبد الواحد جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ وہ لبو یارا کہ تو ہے رات، لبو کی تو رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے او درد مندان یاد سجن پئی ستیاں لبو ہے رات، لبو ہے رات۔ وہ فرماتے ہیں میں مختصر کر دیتا ہوں، سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ تھا شیروں اور بکریوں کی دوستی۔ کہتے میں نے پوچھا ممونہ یہ شیروں اور بکریوں میں دوستی کب سے ہوگی؟ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ شیر کی تو فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ اگر اس کو بکری نظر آ جائے تو مصباحی صاحب کو گھنٹہ تقریر کر کے شیر کو بتانا نہیں پڑے گا کہ تو اینو کھالا ہے، کیونکہ فطرت نے اس کے اندر رکھا ہے، نظر آنے کی دیر ہے وہ جھپٹ پڑے گا۔ یہاں بکریاں چر رہی ہیں، شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ میمونہ یہ دوستی کب سے ہوئی؟ یہ کب سے شیروں بکریوں میں دوستی ہوگی؟ تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہنے لگی اے عبد الواحد
جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لیا. سب صلح کر تڑا پائی یہی پیغام لے کے صلح سب صلح ہم کٹائیے وہ دھیان ادھر کریے. سب نہیں کریں گے اینا نہیں لائی رکھنا ہے. پھر اینڈ ہے جی اینا نہیں اپنے مونڈیاں تے چوک کے سانو قبرستان چھڈ کے کو بگانا تو نہیں چھڈن آنا. اینا نہیں اور اے نہیں کہ حضرت جدوں تسی میں ٹر جانا ہے تے ایک سال انہاں نے ساڈے گام چ روٹی نہیں کھانی. دب کے آ کے سب تو پہلے انہاں نے کھانی روٹی ہے. اور یہ کوئی نہیں سب کے میں نے بھی کھائی تھی. میں نے بھی اپنی ماں کو دفنا کے آ کے کھائی. میں نے بھی اپنے والد کو دفنا کے آ کے کھائی تھی. یہ ہونا ہی ہے. کو بڑا ہوئے گا ایک ویلے دی نہیں کھائے گا, کو بڑا ہوئے گا کو دو ویلے دی نہیں کھا لے گا. کھانی کسی نے حضرت ہمارے غم میں کو سال کو 2 سال نہیں رونا چھڑ کے انہوں نے. اور پھر سب گل اتوں ٹر پانی. انہوں نے ٹور آنا ہے, انہوں نے روٹی کھانی ہے. منکر نکیر آئیں گے, اٹھا کے بٹھائیں گے اور بٹھا کے پوچھیں گے کیا مر ربو کا, تیرا رب ہمارا قصور ہے کہ ہم نے جواب یاد کیا. اللہ حضرت جب دنیا میں آئے تھے سب سے پہلے کان میں بات کیا ڈالی گئی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تو اسی میں پھنس گئے نا, گجر راجا بٹ جٹ, یہی ہے نا ہر وقت ہماری. ٹھیک ہے مجھے بھی اپنی برادری سے بڑا پیار ہے, لیکن وہ بات ختم. اس سے زیادہ کیا اس پہ بات ہو سکتی ہے؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ بات ہر ویلے نہیں, بات ختم. بھائی گجر ہاں مہاجر ہاں ٹینڈا میری گوت ہے, بات ختم. کیا اب ہر وقت یہی بات ختم؟ لیکن کیا ہے ہم نے اسی بات کو پکڑ لیا, اور جڑی بات پکڑنی سی وہ صحیح. میں آپ ہی سے سوال کروں گا, سیکھنے سکھانے بیٹھے افتخار بھائی بیٹھے ہیں, میں گفتگو ختم کرنے لگا. ایسا جب دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے یہ تو نہیں بتایا گیا تھا مبارک ہوئے تو راجا ہے, مبارک ہوئے تو بھٹ ہے. یہ تو 7-8 سال بعد پتہ چلا تھا, وہ بھی کسی سے نہ کو پریا نہ کو پنچایت نہ کو دیگاں, سارے کٹھے ہوئے منہ سارے نے دسیا بھائی مبارک ہوئے تو. ہاں جڑی سب تو ضروری گل سی وہ دس. فرمایا گل اتنی ضروری ہے ہر ایک نہیں بتائے گا, کوئی نیک ڈھونڈو وہ بھی وضو کرے پہلے, اور ایک بار نہیں بتانی 2 بار بتانی ہے. دائیں کان میں اونچی بتانی ہے, آہستہ آہستہ بتانی ہے. بائیں کان میں آہستہ بتانی ہے, جلدی جلدی بتانی ہے. دونوں کانوں میں بتائی گئی تھی بات. کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن یاد کیتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ, یاد کیتا حی علی الصلاۃ, یاد کیتا حی علی الفلاح, یاد کیتا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یاد کیتا. میں نہ کما جی رہا گجر راجا بٹ جا, وہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں. پوچھنا کی ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے تیرا, ما دینو کا, کیڑا تیرا دین. اور پھر قبر نو نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے گا. پھر سوال ہوئے گا ما کنت تقول, کی کہندا رہے